السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں تعطل اور معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی معینہ مدت میں تکمیل یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم سے مسلم لیگ نون بلوچستان کے وفد کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری بڑے ترقیاتی منصوبوں پر جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران میاں شہباز شریف نے ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی تلقین کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں کسی قسم کا تعطل قبول نہیں، معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں کسی قسم کا تعطل قبول نہیں، ترقیاتی منصوبوں کی معینہ مدت میں تکمیل یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعمیراتی کام کی خود نگرانی کر کے معیار کو یقینی بنائے۔ ترقیاتی منصوبوں کی لینڈ اسکیپنگ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ترقیاتی منصوبوں کی لینڈ اسکیپنگ کرتے وقت بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھا جائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جعفر خان مندوخیل کی زیر قیادت مسلم لیگ نون بلوچستان کے 8 رکنی وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان میں سی پیک کے ترقیاتی منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا اصل اثاثہ باصلاحیت بلوچ نوجوان ہے۔ حکومت بلوچستان کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور لیپ ٹاپس فراہم کرے گی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ وفد نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بلوچستان کے لیے خصوصی منصوبے شامل کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا۔ لیگی وفد میں جمال شاہ کاکڑ، سردار یعقوب ناصر، آغا شاہ زیب درانی، عامر افضل مندوخیل، چودھری نعیم، نصیر اچکزئی اور ذہین خان کاکڑ شامل تھے۔ نااہلی کی مدت 5 سال کرنے، صدر کا الیکشن تاریخ دینے کا اختیار ختم کرنے کا بل منظور۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم بل کی مخالفت۔ عدالتی فیصلے کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سینیٹ میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے لیا گیا۔ سینیٹ میں چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں وزیر مملکت شہادت ایوان نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل پیش کیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ بل کے مطابق الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت الیکشن کمیشن نیا شیڈول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا، جبکہ الیکشن پروگرام میں ترمیم بھی کر سکے گا۔ بل کے متن کے مطابق آئین میں جس جرم کی مدت سزا متعین نہیں، اس میں نااہلی 5 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اہلیت اور نااہلی کا طریقہ کار، طریقہ اور مدت ایسی ہو جیسا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں فراہم کیا گیا ہے، اور جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار، طریقہ یا مدت فراہم نہیں کی گئی ہے، اس ایکٹ کی دفعات لاگو ہوں گی۔ مذکورہ بل کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالتی فیصلے، آرڈر یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا۔ سینیٹ میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم بل کی مخالفت کی گئی۔ دوسری جانب سینیٹ اجلاس میں قائد ایوان، اپوزیشن لیڈر اور اراکین کی مراعات کا بل بھی منظور کر لیا گیا، جسے سینیٹر قحطہ بابر، منظور احمد، رضا ربانی اور دیگر نے ایوان میں پیش کیا۔ جس سانپ کو دودھ پلا کر پالا گیا، اس نے 9 مئی کو ڈسا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک میں غریب کے پاس کھانا تک نہیں، جبکہ امیر کے لیے قانون بدل دیا جاتا ہے۔ عدلیہ، بیوروکریسی اور حکومتی نااہلی کا گٹھ جوڑ خراب معاشی صورتحال کا سبب ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا، تخفیف غربت کے چیئرمین کی تنخواہ 27 لاکھ روپے، جبکہ جامعات کے وائس چانسلرز کا اربوں روپے کا بجٹ ہے۔ ڈاکو قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ ڈاکے ہی سکھائیں گے۔ یہاں پھر وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا، اور پھر وہ ہوگا جو 4 سال میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ، بیوروکریسی اور حکومتی نااہلی کا گٹھ جوڑ خراب معاشی صورتحال کا سبب ہے۔ قومی اسمبلی کے ساتھ والی عمارت میں بیٹھے لوگ 16 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں۔ یہ لوگ 2 3 وزیر اعظم کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں لی، پھانسی لگا دی، تاریخ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ ان کا کہنا تھا، یہاں ایک شخص کا اقتدار گیا تو اس نے ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ بھارتی فوج نے بھی کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی عزت کی،
لیکن آپ نے اس کی بھی بے حرمتی کی اور نفرت کا اظہار کیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا اس سانپ کو دودھ پلا کر بڑھایا گیا اور اس نے 9 مئی کو ڈسا، اگر وہ استعفے نہ دیتے تو آج یہاں پر بیٹھے ہوتے۔ 2 حکومتیں خود ہمارے حوالے کر دیں۔ پرویز الہی ترلے کرتا رہا کہ اسمبلی نہ توڑ، اس نے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ دی، پھر استعفوں کی واپسی کے لیے عدالتوں میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہدا کی یادگاروں کو مسمار کر کے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا، جی ایچ کیو پر پیٹرول بم پھینکے گئے، دفاعی اثاثوں پر حملے کیے گئے۔ 75 سال میں ہمارا ازلی دشمن وہ نہ کر سکا جو اندرونی دشمن نے کر دیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا بجٹ ایک ٹرانزیکشننگ ایونٹ ہوتا ہے، اگر کچھ معاملات کو درست نہ کیا تو معاشی حالات درست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس قومی دولت بڑھانے کے وسائل موجود ہیں، لیکن قومی دولت بڑھانے کے لیے ہمارے پاس عزم نہیں ہے۔ نجکاری کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ نیب نہ بلا لے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا باہر انگریزی بولنے والے ہیں، کہتے ہیں زر مبادلہ نہیں بھیجیں گے۔ زر مبادلہ تو خلیجی ممالک میں کام کرنے والے لوگ بھیجتے ہیں۔ عرب ممالک والے اوورسیز دونوں عیدوں پر ملک آتے ہیں، جبکہ انگریزی بولنے والے اوورسیز یہاں جائیدادیں بیچنے آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی میئر کا تاج بھی پیپلز پارٹی کے سلمان عبداللہ کے سر سج گیا ہے، جبکہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ محمد نعیم نے میئر کراچی کے لیے الیکشن کو کالعدم قرار دینے اور ازسر نو شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ محمد نعیم نے گزشتہ روز ہونے والے میئر کراچی کے لیے الیکشن کو کالعدم قرار دینے اور ازسر نو شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی اور میئر کے انتخاب میں ناکام حافظ نعیم نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ روز ہونے والے میئر کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے اور الیکشن شیڈول دوبارہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ میئر کے جعلی انتخاب اور غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ 15 جون نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ اور ملک کی جمہوری تاریخ کا بدترین دن تھا۔ تشدد، پتھراؤ اور لاٹھی چارج سے کئی کارکنان زخمی ہوئے، جس کی مذمت کرتے ہیں حکومتی جبر و تشدد، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ شکست ان کو ہوئی ہے جنہوں نے منتخب نمائندوں کو اغوا اور لاپتہ کر کے الیکشن پر قبضہ کیا اور جمہوریت پر کالک ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اپنا میئر مسلط کر لیا اور اب معاملہ ختم ہو گیا تو وہ کسی خام خیالی میں نہ رہے۔ یہ کون سا قانون ہے جس میں 193 والے ہار جائیں اور 173 والے جیت جائیں؟ واضح رہے کہ گزشتہ روز آرٹس کونسل میں ہونے والے الیکشن میں پی پی کے مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر میئر کراچی منتخب ہو گئے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل حافظ نعیم کو 161 ووٹ ملے تھے۔ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونے والے اس الیکشن میں کے ایم سی کے 366 کے ایوان میں 332 ممبران نے شرکت کی تھی اور پی ٹی آئی کے 30 سے زائد اراکین ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے۔ جماعت اسلامی نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے پی پی پر دھاندلی اور پی ٹی آئی ممبران کے اغوا کا الزام عائد کیا تھا، جبکہ جمعے کے روز ملک گیر یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔